کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیچاروں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو دے دیتے. تو انہوں نے سب کچھ دے دیا نا, اب بچے سارا کچھ نہیں دیتے, دے نہیں سکتے. انہوں نے اپنے بچوں پہ بھی لگانا ہوتا ہے, بیوی پہ بھی, اپنے آپ پہ بھی. تو پھر کم از کم احسان تو کرو. جس کا مستحق سمجھتے ہو نا ماں باپ کو, اس سے بڑھ کر دو, اتنا تو کرو. تو باپ کے لیے میں خصوصیت سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ماں کے متعلق ماشاءاللہ سبھی سوچتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے, مگر باپ بہت زیادہ نگلیکٹ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ باپ کی وجہ سے ہی ماں سب کچھ کرتی ہے. باپ کما کے لاتا ہے تو ماں روٹی پکا کے کھلاتی ہے نا. باپ لاتا ہے کپڑا تو ماں سلواتی ہے اور پہناتی ہے. باپ گھر میں اے سی چلا کے جاتا ہے تو ماں ٹھنڈے کمرے میں سلاتی ہے. وہ ٹھنڈی چھاؤں تو ماں دیتی ہے تو بل تو ابا جی دیتے ہیں. تو ابا جی کو بھی تھوڑا کریڈٹ دے نا. ٹھیک ہے, باپوں کی جو ہے نا وہ ذرا ہارشنس کی وجہ سے وہ ذرا پیچھے ہو جاتے ہیں. دو ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ باپ جو کچھ کرتے وہ نظر نہیں آتا, جو میں نے پہلے عرض کیا. ماں جو کچھ کرتی ہے وہ نظر آتا ہے. یعنی بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا موسم گرم ہے, اب میں تو اندر لیٹا ہوں, اب امی کچن میں جا کے کھانا بنا رہی ہے, اب امی آئی پسینے آئے ہوئے, امی ہائے آپ کو تو پسینے آ گئے. جیسے نور مجھے کہنے لگی دادو آپ تو پسینوں پسین ہو گئے. میں نے کہا پسینوں پسین کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ بچے دیکھتے ہیں نا, دیکھتے ہیں اور یہ ساری باتیں محسوس کرتے ہیں. لیکن ابا وہ سارا مشکل ٹائم وہاں گزار کر آتے ہیں, گھر آ کر نہا کر کپڑے چینج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا ابا تو گھر آ کے بیٹھا ہی رہتا ہے. وہ وہاں سائٹ پر کیا جھیل کر آئے وہ بچے نے دیکھا نہیں ہوتا. پہلی ریزن ہے. دوسری بات ہے ماں اور بچے پورا دن ساتھ گزارتے ہیں. اب ماں کو جتنا غصہ چڑھتا ہے نا وہ بچوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا, ضروری نہیں ہوتا کہ نام لے کر شیئر کریں. اب ان کے جیسے میاں لڑ کے چلے گئے, لیٹ سپوز, اب یا گھر آئے اور لڑے, اب ماں بیٹھی ہے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے, ساتھ ساتھ رو رہی ہے. اب بچہ دیکھ رہا ہے, اچھا اس کے ذہن میں چل رہا ہے اچھا ابا میری ماں کو بولا میری ماں رو رہی. وہ ایک نیچرل جو ہے نا باپ کے لیے ناپسندیدگی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی, چاہے ماں نہ بھی کہے. بیٹیاں جو ہے وہ باپ سے زیادہ کرتی ہیں. وہ تو ایک قدرتی ایک چیز ہے نا کہ جھکاؤ جو ہے صنف مخالف کی طرف ہوتا ہے, نیگیٹو پازیٹیو والا اصول, وہ تو نیچرل ہے. لیکن ویسے میں قرض کر رہی ہوں چیز آپ کو کہ وہ مائیں پھر ہم لوگ نارملی اتنا نہیں کرتے. ہم پھر جب فون وغیرہ پہ بات کرتے ہیں یا اپنی بہن آئی ہے یا ماں آئی ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں تو ہم یہ نوٹس نہیں کرتے کہ بچے پاس ہی بیٹھے سن رہے ہیں. وہ جو کچھ سن رہے ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ یہ میں آپ سے بھی یہ بات جو کہہ رہی تھی, پرسوں ہی بچیوں نے میرے ساتھ ڈرائنگ بکس لی, کلرنگ والی نا. تو مرحا نے جو لی نا, اور آپ کو پتا ہے 2 سال کی ہے یہ بھی, اس نے جو بک لی نا وہ پری والی تھی, صوفیہ. تو وہ اس نے لی, تو اس میں گھر بنا ہوا تھا, گھر میں پریاں ہیں, گھر کے آگے پری. تو وہ آج ہٹ بنایا نا تو مجھے کہنے لگی اس میں پری ہے, ہلا ہلا کے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا کیا؟ کہتی اس میں پری ہے. بچے بات نہیں بھولتے, ان کا ذہن سٹور کر لیتا ہے. تو اس وقت بظاہر آپ کہتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں, وہ بچے سارا کچھ سن رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ذہن میں پکچر بنتی جا رہی ہوتی ہے بلیک کلر کے ساتھ, اور ابا جو ہے نا وہ ایک ایول اسکیچ بن رہا ہوتا ہے اس کا ذہن. لہٰذا وہ پھر ساری عمر ابا سے محبت کم اور شکایت زیادہ رہتی. ٹھیک ہے, تو یہ 2 ایلیمنٹ ہمیں کم کرنے ہیں. ایک تو باپ کی مشقت کا احساس دلانا چاہیے. کیسے؟ جب باپ آئے, ابو تھکے ہوئے آئے ہیں, جاؤ ابو کے پیر دبا دو, ابو کو پانی پوچھو, ابو سے پوچھو ابو دن کیسا گزرا, کوئی چوٹ لگی ہو کچھ تو بچے کو بتائے دیکھو ابو نے آج کام کیا, یہ ہوا وہ, تاکہ بچہ ریئلائز کرے. بچہ یعنی کہ جیسے گرمیاں ہمارے یہاں رہتی ہے, اتنی گرمی سے وہ ہیں, صبح کے گئے ہوئے, جاؤ پوچھو تم اسکول سے آئے تھے کتنے تھکے ہوئے تھے. اچھا آنے کے وقت سے پہلے بچے کو 2-4 منٹ پہلے کہ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, تم کیسے شور مچاتی ہو جب اسکول سے آتے ہو کہ گرمی ہے تو دروازہ کھولے بھی تمہارے ابا آئیں گے, پہلے سے کھول کے کھڑے ہو جاؤ. اس طرح کی باتوں سے بچے کے اندر ریئلائزیشن پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حتی الامکان شکایات تو ہوتی ہیں, میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا 24 گھنٹے ساتھ رہنا ہے تو پھر شکایتیں تو ہونی ہیں. کوشش کریں کہ شوہر کی شکایت بچوں کے سامنے نہ ہو. ٹھیک ہے. اس میں پھر پتہ کیا ہے, بچے اپنی سب سے زیادہ ماں کی بات کو جو ہے نا وہ اہمیت دیتے. میں اپنا آپ کو تجربہ بتاتی ہوں. نور الہدا 2.5 سال کی تھی اس وقت تقریباً جب یہ بات ہوئی
کہ میں بیٹھی تھی اور اپنے میاں سے بات کر رہی تھی، وہ میری بات نہیں سن رہے تھے، ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے. تو میں نے تھوڑے غصے سے کہا، میں نے کہا آپ نے میری بات سننی ہے کہ نہیں؟ تو نور کھیل رہی تھی، نور بھاگی ہوئی اٹھ کے اس نے آ کر زور سے تھپڑ مارا عرفان صاحب کے ہاتھ پر، کہنے لگی کہ دادا آپ دادو کی بات سنیں گے کہ نہیں. میں تو حیران ہی رہ گئی، یعنی کہ اس نے بڑے غصے سے تھپڑ مارا اور بڑے غصے سے شاؤٹ کر کے کہا دادا آپ سنیں گے کہ نہیں. تو میں واقعتاً اتنی حیران بھی ہوئی کہ میں نے کہا اچھا اتنا کوئک ریئیکشن. تو بچے اس حد تک اپنی ماؤں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، یعنی خواتین کے ساتھ، ماں دادیاں، کہ ان کا سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے، ان کا پیار بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان کو ہوتا ہے کہ اچھا ان کو کوئی ٹیز کر رہا ہے، اس کو تو کھا جاؤ. تو پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ اس طرح ریئیکشن تو شو نہیں کرتے، مگر ان کے اندر نا ہیٹڈ قطرہ جمع ہوتی رہتی ہے. تو وہ پھر جب بیٹے خصوصیت سے جوان ہو جاتے ہیں، بیٹیاں تو بیاہ کر چلی جاتی ہیں، اور ویسے بھی عورتیں ہونے کی وجہ سے ان کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے، مروت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر ناگواری ہوتی بھی ہے، چھپا جاتی، اور باپ سے پیار کرتی، اور اس لیے بھی زیادہ کرتی ہے کہ قدرتی طور پر عورت ہونے کے ناطے انہیں باپ سے اسٹرینتھ مل رہی ہوتی ہے. بیٹی اور باپ کا رشتہ ویسے بھی اوکھا ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو باپ اس کے لیے بچپن میں اسٹرینتھ اور بڑے ہونے پر رکاوٹ ہوتا ہے. جیسے وہ گھر میں کوئی رینوویٹ کرانا چاہتا ہے، ابا کہتا نہیں کرانا. میں نے گاڑی بدلنی، ابا کہتے نہیں بدلنی. وہ کہتا ہے اچھا میں نے فلاں جگہ شادی کرنی، ابا کہتے نہیں کرنی. ہاں بال لمبے کرنے، ابا کہتے چل کٹا کے آ. ابا اس کے مقابل ہوتے ہیں نا، ان کے رستے میں ایک رکاوٹ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، چٹان کی طرح. تو ابا پر ایک تو نیچرل غصہ ہوتا ہے نا جو چڑھتا ہے بچوں کو. پھر اگر پیچھے یہ ہیٹڈ بھی ہو نا، پھر جس وقت وہ قوت میں آ جاتے ہیں نا، پھر وہ ابا سے لاشعوری طور پر چڑھنے لگ جاتے ہیں. انہیں خود احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ ابا ہے ہی انجدے. اکثر بیٹوں سے آپ یہ جملہ میرے ابا ہے ہی ایسے، یہ وہ ہیٹڈ ہوتی ہے. تو اس سے پھر دو نقصانات ہوتے ہیں. ایک سب سے زیادہ تکلیف پھر عورت کے لیے آتی ہے، ایک طرف بیٹا ایک طرف شوہر. نہ شوہر کی تذلیل برداشت ہوتی ہے، نہ بیٹے کو ددکارا جاتا ہے. اب عورت روتی رہتی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں اکثر گھروں میں مائیں رو رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے، باپ غصہ کر کے بھول بھی جاتے ہیں، مائیں بیٹھ کے روتی رہتی. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کے گناہ گار ہو کر بیٹے جہنم کما رہے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل لاس پھر ماں کا ہے. تو تھوڑا صبر کر کے ہم بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم بیٹے اور باپ کے درمیان شدید محبت پیدا کریں. اور یہ محبت ماں ہی پیدا کر سکتی، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جی میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ایک سٹیج پر بعض کیسز میں بچے پھر جو نفرت باپ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی نفرت پھر وہ ماں سے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ اگر وہ سیکیور نہیں کرتی ہے ان ساری پرابلم سے بچوں کو، یا یہ کہ اگر وہ بڑے ہو کے انالیسس کرتے ہیں کہ یہاں ہماری ماں غلط تھی، اگر اتنی جگہ پر وہ کوآپریٹ کرتی تو یہ پرابلمس ہمیں نہ آتی. تو سم کیسز میں الٹیمیٹلی بچے پھر دونوں پیرنٹس سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ماؤں کو بچے اس وجہ سے برداشت کر لیں، آخر تک کر لیتے ہیں کہ مائیں جو ہے وہ رو کر منت کر کے بچوں کو منا لیتی ہیں. باپوں میں یہ والے گٹس نہیں ہوتے. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس کے خطرات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں تو صرف دو مین چیزیں کہی ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے، بھائی الگ ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس سارے مسئلے کو سمیٹا جا سکتا ہے صرف ایک چیز کے ذریعے، وہ ہے صبر. میاں بیوی کو ایک دوسرے سے شکایتیں ہوں گی، نہ شوہر بیوی کی شکایتیں کرے بچوں سے، اور نہ بیوی شوہر کی شکایتیں کرے بچوں سے. پھر آپ دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحابیات جو تھے تو وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کمپلینس نہیں ہوتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ ہوتی، مگر بس وہ ان کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے. تو جیسے آپ اچھے لمحات ایک دوسرے کے ساتھ جب گزارتے ہیں تو بچوں سے علیحدہ گزارتے ہیں، تو اسی طرح جب جھگڑنا بھی ہو تو تھوڑی علیحدگی میں چلے جائیں، بچوں کے ساتھ نہیں. اور بچوں کا ذہن فلوٹ مت کریں، کیونکہ وہ جو ہے نا زہر کا درخت جو اگائیں گے تو پھر نقصان تو اپنے آپ کو بھی آئے گا اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اور پھر پتہ ہے بچے نیگیٹو مائنڈیڈ جب ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہر رشتے کے بارے میں نیگیٹو مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. ان کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ پھر سب کے نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں. چاچے نے یہ کیا، مامے نے یہ کیا، نانے نے یہ کیا، بھائی نے یہ کیا، بیوی نے یہ کیا. پھر بہت تکلیف دہ زندگی ہو جاتی. تو ہمارے یہاں اکثر
اکثر اوقات بچے باپ کے حقوق کو اہمیت نہیں دیتے، مگر باپ کے حقوق کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے حقوق کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ماں کی 3 گنا اور بھی زیادہ ہے، باپ کی کم نہیں ہے۔ ماں اور باپ دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں اور ماں کی 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ احسان کرنا ہے اور ماں کے ساتھ 3 گنا زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وابذ القربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک نہیں، احسان۔ وہ احسان کے مستحق نہیں ہے تب بھی کرنا ہے، اس وجہ سے باؤنڈ ہو جاتے۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ جو مجبور ہے ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو احسان میں دینا ہے اور دینا خوبصورتی کے ساتھ، اوے توئے کر کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیں تو اگلے کو لے کر خوشی ہو، یہ نہیں کہ اگلا کہے کہ اچھا اللہ کی وقت پا دیتا ہی میرے تھے۔ والجاری ذی القربہ، اور وہ رشتہ دار، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو۔ ایک تو رشتہ دار ہے نا، اس کا حق ہے، اور ایک وہ رشتہ دار جو پڑوسی بھی ہے، تو اس کا دوہرا حق ہے۔ والجار الجنب، وجار الجنب، اجنبی، اجنبی سے ہی آپ اردو میں اجنبی کا لفظ استعمال کرتے، اسٹرینجر، وہ ہمسایہ جو رشتہ دار نہیں ہے، جیسے ہم سب ہمسائے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان، احسان، اعلیٰ ترین رویہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کی خوشبختی کی 4 علامتیں ہیں: نیک بیوی، بڑا گھر، اچھی گاڑی، اور نیک ہمسایہ۔ بیوی کے لیے شوہر، قدرتی بات، اور بدقسمتی کی بھی 4 علامتیں ہیں: نافرمان بیوی، گھر کا تنگ ہونا، سواری کا خراب ہونا، اور ہمسائے کا برا ہونا۔ تو اچھی ہمسائیگی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمسایوں کے حقوق بہت بیان کیے گئے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق بیان کیے اور ہم سے کہا مجھے جبرائیل نے ہمسایوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے لگا وہ تمہاری جائیداد میں وراثت بھی دیں گے ان کو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم کیسے ہمسائے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے مرنے پر اگر اس کے ہمسائے اس کے بارے میں کہیں کہ وہ اچھا ہے تو ان کی گواہی قبول کی جاتی ہے، اور اگر وہ کہیں کہ برا ہے تو ان کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا بات کیا ہے؟ ہمسائے زندہ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی زبان ہمارے ساتھ ہی جائے گی، ان کے قول ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو ہم کیسے ہمسائے ہیں بڑا میٹر کرتا ہے۔ یہ ایسے گھروں میں گھس کے بیٹھ کر زندگی نہیں گزرنی، کیونکہ معاشرہ چلانے کے لیے اسلام نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کتنے ہمسائیگی ہے ہماری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے۔ ہاں جی، آپ کا پورا محلہ۔ دیکھیے آپ محلے میں سب سے ملیں گے تو اپنے محلے کے مسائل حل کر سکیں گے نا۔ آج ہمارے محلے میں کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ ہو، کسی بھی محلے میں، حل کیوں نہیں ہوتا؟ ایک کا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کی بات کو یعنی سنتا ہی نہیں ہے، بادر ہی نہیں کرتا۔ بالکل۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر اتنے گھر ملے ہوئے ہوں، آپس میں ملتے ہوں، تو گھر محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو محلے دار مل کر ہی سمیٹ نہیں لیں گے، فنڈ ہی اتنا ہو جائے گا۔ لیکن ہم چونکہ ملتے ہی نہیں ہیں تو ہمارا کوئی فنڈ بھی نہیں، اور ہم ایک دوسرے کے مسائل سے واقف بھی نہیں ہیں، رشتے بھی آپس میں ہی نہیں مل جائیں گے جب اتنے تعلقات ہوں گے تو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمسایوں کے حقوق میں ہم کس طرح ترتیب رکھیں، تو آپ نے کہا جو تمہارے ساتھ والا ہے، جتنا قریبی ساتھ والا ہے اس کا حق اتنا زیادہ، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، یعنی ویری نیکسٹ ڈور نیبر جو ہے وہ سب سے قریبی ہے، پھر اس سے، پھر اس سے، پھر اس سے۔ اور اب حال یہ ہے کہ نیکسٹ ڈور والے دروازہ ہی نہ کھولیں تو کیا کریں، ہے نا؟
تو سب سے قریبی سب سے زیادہ حق والا، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اب تو اگلا. لوگ دیکھ کے سلام بھی نہیں کرتے، وہ بھی اگر آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، دیکھتے رہتے ہیں بیٹر بیٹر. پھر بھی آپ سلام کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمان ملے تو افضل وہ ہے جو سلام کریں. تو آپ فضیلت اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے، الحمدللہ. جہاں تک ہو سکے اس رشتے کو جوڑ کے رکھیں. جب کبھی آپ بھول جائیں تو آپ اتنا سلام کر چکے ہوں کہ وہ آپ کو سلام کریں. ہاں کبھی کبھی کوئی مصروف اتنا ہو جائے کہ مطلب تو وہ پھر رک کے آپ کو سلام کریں، آپ ٹھیک ہیں، وہ اس طرح مطلب ہو جائے کہ اتنا آپ لوگ سلام اللہ کرے انشاءاللہ. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وہ جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہو. آئی سمجھ میں بات؟ یہ بیٹھی ہوئی ہوں. آپ کے تھوڑی دیر کے ساتھ، جیسے آپ کلاس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو جو آپ کی نیکسٹ سیٹ پر بیٹھا ہے اس کا بھی حق ہے آپ پر. اس کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. ٹرین میں، چنگچی میں، بس میں آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، آپ ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، آپ پارک میں گئے وہاں بیٹھے ہیں، کسی بینچ پر بیٹھے ہیں، کہیں بھی آپ گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہوئے، تو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے ساتھ کیا کرو؟ احسان. اس کا بھی حق ہے. اب یہ اخلاق دیکھیں اور اپنا ایمان دیکھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے. اور اپنے بارے میں فرمایا میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اتارا گیا ہوں. اعلیٰ اخلاق جو ہے نا ان کی تکمیل کے لیے اتارا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تو پتہ ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے عبداللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک ان کو کہا توڑے چلتے چلتے نا، تو صبح کی سیر کے لیے نکلے تو انہوں نے مسواکیں توڑی، تو ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھی خود رکھ لی اور سیدھی ان کو پکڑا دی. تو وہ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، ٹیڑھی مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں، ساتھ والے کا بھی حق ہوتا ہے. اسی طرح جب سواری پر کوئی پیچھے بیٹھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ضرور کوئی نہ کوئی اچھی بات بتاتے، خیال رکھتے. تو ہم نے کبھی سوچا ان کا بھی حق ہے. اپنے بچے کو چیز دیں، فرض کریں تو اس کو بھی دیں، ان کے ساتھ کوئی بچہ اس کو دے. پیاس لگی ہوئی ہے اگلے کو تو پانی کی بوتل پیش کر دیں. کوئی بوڑھا ہے تو اس کو اٹھنے میں مدد دے دیں. یعنی جو آپ کر سکیں. احسان ہے نا، احسان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، احسان کی تو کوئی حد نہیں ہے. تو جس تھوڑی دیر کے لیے ساتھ بیٹھے اس کا بھی حق ہے. تو اب تو ہم ساتھ والوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے نا، جو سواری پہ ساتھ بیٹھے بلانے کا رواج ہی نہیں. اور اگر آپ سلام کریں لوگ پریشان ہو جاتے. اتنے بھی پوچھ رہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اسی طرح سے دیکھتے ہیں. جو دوست ہیں نا بیٹھتے ہیں تو وہاں تو اسپیشل لکھا ہوتا ہے کہ اوائڈ کریں دوسرے مسافروں سے چیز لے کے، اس طرح کی، اور یہ واقعات بھی ہوتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن کم از کم بات چیت تو کریں. چیز نہ کھائیں، فرض کر اگلے نے پکڑا دی ہے، آپ ہاتھ میں پکڑ لیں نہ کھائیں، لیکن بات چیت تو کریں، سلام تو کریں، ٹھیک ہے نا. اور تھوڑے تھوڑے سفر میں انشاءاللہ نئی مسئلے ہوں گے. تو لمٹ رکھیں، لیکن کم از کم سلام کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور پھر نظر آ جاتا ہے کہ اگلے کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. جی جس طرح یہ ہے کہ آپ اپنا دین سے نزدیک ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکیور کرتی ہیں. جب سفر پہ نکلتے ہیں تو اس کی بھی دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، تو اگر وہ پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہی رہتے ہیں. انشاءاللہ صحیح کہا آپ نے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، بچوں کو تاکید کرنی پڑتی ہے کہ کوئی چیز لے کر مت کھانا وغیرہ، لیکن چیز پکڑ تو سکتے ہیں نا، بیگ میں رکھ لو. اگلے سے کہہ دیں کہ بھئی وہ ان کے جیسے اول تو دے کر کوئی پوچھتا نہیں کہ آپ نے کھائی نہیں، لیکن اگر اگلا پوچھ لے تو کہہ لیں کہ بھئی ابھی پڑھنے جا رہے ہیں یا میں گھر جا کے کھاؤں گی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ آگے سے. تو اس طرح سے آپ بات ٹال سکتے ہیں. لیکن کم از کم اسلامی اخلاق کا مظاہرہ تو کریں، سلام تو کریں ایک دوسرے کو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرب قیامت کی علامت یہ ہے لوگ شناسا لوگوں کے سوا کسی کو سلام نہیں کریں. تو سلام کا اصول یہ ہے کہ سواری میں بیٹھے تو ساتھ والے کو سلام کریں. آپ یعنی کہ جیسے ویٹنگ روم میں آئے ہیں تو وہاں سلام کریں، کلیکٹیو سلام تو کریں، ساتھ والے کو سلام تو کریں.
اب یہاں تو یہی ہے کہ جان پہچان ہے تو سلام کریں گے, اجنبی کو کیا سلام کریں؟ تو مسلمان تو ہو کہ نہیں ہو, سب مسلمان ہیں, بس اللہ کے فضل سے سلام کریں. ٹھیک ہے. وابن السبیل, اور مسافر کے ساتھ احسان کرو. مسافروں کو کھانا کھلانا, رہائش کی جگہ دینا. شہروں میں تو یہ چیز اب ختم ہی ہو گئی ہے, پہلے بہت ہوا کرتی تھی, پھر بھی جو کر سکے کرے. تو مسافروں کے بہت حقوق ہیں. کوئی رشتہ دار سفر میں ہو تو اس کو کوئی چیز پہنچا دینا. تو اب لوگ بڑا وہ کہتے ہیں کہ پہلے بڑا ہوندا سی, ہوں تے آسانیاں ہو گئی. یعنی آسانی نہیں ہے, یہ ایک قسم کی مروت کا خاتمہ ہے. یہ اصل میں کوئی مجبوریاں نہیں تھی, یہ مروت ہوا کرتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے کچھ اعزہ جو ہیں پشاور اور کچھ کراچی ہوتے ہیں, اور ہم لاہور میں درمیان میں. تو پشاور سے جب کوئی کراچی یا کراچی سے پشاور جاتا تھا تو اطلاع آ جاتی تھی, تو پتہ ہوتا تھا اتنے بجے ٹرین لاہور رکنی ہے. تو وہاں پر کھانا لے کر پہلے سے بھائی وغیرہ کو بھیج دیا, میری والدہ بھجوا دیتی تھی. تو یہ مروت ہوتی ہے, ورنہ ایسا تھوڑی ہے کہ کیا لاہور اسٹیشن پہ کھانا تو تب بھی ملتا تھا. اور وہاں پر اگر آپ اس زمانے میں کبھی گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈبوں کے باہر رشتہ دار کھانے لے کر پہنچے ہو جاتے ہوتے تھے کراچی والی ٹرین کے پاس, کیونکہ وہ سفر لمبا ہوتا تھا نا, تو اکثر لوگ پہنچے ہوتے تھے. یہ مروت تھی, یہ محبت تھی, یہ قدر تھی اپنوں کی. اس سے کوئی کھانا وہ نہیں کہ بھیجیں گے نہیں تو وہ کھائیں گے نہیں, یا پھر ہم نے کھانا بھیج دیا تو ہم غریب ہو گئے یا وہ امیر ہو گئے کا سلسلہ نہیں تھا. یہ محبتیں باقی رکھنے کا طریقہ تھا, یہ مسافروں کی مہمان نوازی تھی. لوگ آتے تھے واپس, سارے دوست جو روہنگیا آقا میں آئے اترا, اس کے پیرنٹس کھانا لے آئے, پھر یہاں آ کے اترے لاہور سے, پھر میں نے کھانا بھیج دیں, پھر آگے پنڈی تک پہنچی. ایسی چین چلتی جاتی. الحمدللہ. دیکھیں یہ پتہ کیا ہے, یہ محبتیں, اور اس کا نام مروت ہے. ایک چیز محبت ہے نا, ایک مروت ہے. مروت باقاعدہ ایک اسلامی فعل ہے. اس دن جب آپ نے چاٹ اس سے واپس ڈلوا لی, پیک کرا لی پیالی, تو اس نے تھوڑے سی اور ڈال دی نا, آپ کو کیوں خوشی ہوئی؟ اچھا لگا نا. کیا تھا یہ مروت؟ انہوں نے ایک پیالی چاٹ لی, بچی نے نہیں کھائی, انہوں نے اس کو کہا اس کو پیک کر دو. تو اس اللہ کے بندے نے اتنی سی اس کی ریڑھی اور اتنا سا اس کا سامان, بالکل تھوڑا سا تھا, چھوٹی سی ریڑھی تھی, اس نے اس کو پیک کیا, اور پیک کرتے ہوئے اس نے اس میں 1 چمچ اور ایڈ کر کے اور ایکسٹرا چٹنی وغیرہ ڈال کے پیک کر دیا, جیسے آپ نے ویسے ہی پیک کرایا ہو, یعنی قیمتاً. تو یہ میں دیکھ رہی تھی اس بندے کو, تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ اس کا کام کتنا چھوٹا, اس کی مروت کتنی زیادہ ہے. ورنہ وہ ایسے ہی ڈال کے پیک کر کے, بلکہ دکاندار تو مائنڈ کرتے ہیں کہ پہلے پیالی بھی تو تھیلے بھی پا کے دئیے, مگر اس نے ایکسٹرا اوپر ڈال کے دیا. یہ مروت ہے, اور اس کا نتیجہ اس کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوا, اور جو آپ کو خوشی ملی وہ مفت کی. 1 چمچے میں اس کا کیا گیا؟ یہی چیز ہے, اس کا نام ہے مروت. ضرورت نہیں ہے مگر آپ نے پیش کر دیا. تو مروت کا اپنا فائدہ ہے, اور اس کے اپنے نتائج ہیں جو ملتے ہیں ہر سطح پر. تو لہٰذا مروت کا بھی جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے, محبت کے ساتھ مروت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وما ملکت ایمانکم, اور ان کے ساتھ بھی احسان کرو جو تمہارے غلام ہیں. آپ دونوں تھوڑا شور مچائیں, عرفان صاحب اور عائشہ صاحبہ, تھوڑا شور مچائیں. بھول گئے, جذباتی ہوئے ہیں آج سارے. وما ملکت ایمانکم, اور وہ سب جو تمہارے غلام ہیں, جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے, یعنی کہ جو تمہارے غلام ہیں, ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ احسان کا سلوک کرو. تو انشاءاللہ ہم کل یہیں سے آغاز کریں گے, کیونکہ یہ جو ہے نا وما ملکت ایمانکم, غلامی لے کر ایک بڑا اعتراض اسلام پر کیا جاتا ہے. تو اسلام کے احکامات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, تو ذرا تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ دوسروں نے غلامی کو اختیار کیا یا نہیں کیا, اور اگر کیا تو کس طرح کیا اور کیا نتائج نکلے. ٹھیک ہے, وما ملکت ایمانکم سے ہی آگے چلیں گے اور اس کو تفصیل سے دیکھیں گے, غلامی کو, انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.